ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سالانہ 11ویں شریف کی محفل ہے اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور رب تعالی ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ چند اشعار منقبت کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آپ بھی میرا ساتھ دیں، مل کے پڑھتے ہیں۔ بڑی رات ہے، بابرکت رات ہے، اگر ہماری یہ پکار، یہ ندا بغداد شریف کی جالیوں تک پہنچ گئی اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہیں کرم ہو گئی تو انشاءاللہ سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا غوث الورا کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، مولا علی کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ، میری لاج رکھ لو یا غوث، ہماری لاج رکھ لو یا غوث، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر
عزیزان گرامی، آج انشاءاللہ العزیز حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر آپ کی کچھ کرامات ذکر کی جائیں گی۔ میں نے کل بھی آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں شرکت کرتا ہے وہ اپنے دامن کو بھر کر لے کر جاتا ہے، خالی کوئی نہیں جاتا۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم یہاں پر جمع ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں۔ انشاءاللہ ہم بھی جب یہاں سے رخصت ہوئیں گے تو انشاءاللہ اپنے ساتھ بخشش کا پروانہ لے کر ساتھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت غوث پاک کے صدقے سے ہمارے والدین کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی تیسرے پارے اور آل عمران کی آیت مبارکہ کا جز تلاوت کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے۔ اب یہاں رب تعالی نے فضل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فضل اس کے دستہ قدرت میں ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اب وہ جسے چاہے عزت دے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ جسے چاہے وہ ذلت دے۔ عزیزان گرامی، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان ہستیوں میں سے ہیں جن کا چرچا قیامت تک انشاءاللہ، آپ کا جھنڈا قیامت تک انشاءاللہ بلند ہوتا رہے گا۔ لوگ گرانے کی کوشش کرتے رہیں گے لیکن غوث پاک کا جھنڈا اور بلند تر بلند ہوتا رہے گا اور آپ کا ذکر بلند تر بلند ہوتا رہے گا۔ وہ ہستی ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، بے شمار آیت مبارکہ تلاوت کر سکتے ہیں، بے شمار احادیث مبارکہ ہم ذکر کر سکتے ہیں، لیکن مختصر وقت ہے تو انشاءاللہ کوشش یہی کریں گے کہ جامع بات ہو اور ایسی بات ہو کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو ہم سمجھنے کی کوشش سمجھ سکیں۔ تو عزیزان گرامی، یاد رکھیں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ فرائض مکمل کر لیتا ہے، فرائض کے بعد وہ نوافل ادا کرتا ہے، تو نوافل ادا کرتے کرتے وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو میں پھر اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ عزیزان گرامی، اتنا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے نیک بندوں کو ملتا ہے، مقام ملتا ہے، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا کہنے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی۔ سبحان اللہ، آپ کی شان ہے عزیزان گرامی، اور آپ کا یہ مقام ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آپ کے پاس جو بھی سوالی آیا، کیسا بھی سوال لے کر آیا، کیسی بھی حاجت لے کر آیا، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی لا نہیں کہا، جیسا کہ حضور علیہ السلام کا طریقہ کار تھا، آپ کی بھی یہ سنت تھی کہ حضور علیہ السلام کے پاس جیسا کوئی سوالی آیا، حاجت مند آیا، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لا نہیں کہا۔ لا کا مطلب نہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہو سکتا، یہ تمہاری بات پوری نہیں ہو سکتی۔ سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی سنت مبارکہ تھی کہ آپ کے پاس کوئی بھی حاجت مند آتا یا کوئی بھی مسئلہ لے کر آتا تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے لا نہیں کہتے، یہ نہیں فرماتے میرے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ رب تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے، اللہ تبارک و تعالی غوث پاک کے وسیلے سے اس حاجت کو پورا فرما دیا کرتا تھا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت کا سعادت کے شب میں آپ کے والد محترم
حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام ائمۃ الہدیٰ کے ساتھ آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح کے خواب میں تشریف لائے۔ اب کیوں تشریف لائے؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشخبری سنانے کے لیے، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی جو خوشخبری سنائی ہے، آپ کے اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے سنائی ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے سنائی ہے۔ آپ خواب میں آتے ہیں اور ابو صالح سے فرماتے ہیں، یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا، اے ابو صالح اللہ تبارک و تعالی نے تم کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے، وَهُوَ وَلِيٌّ جو ولی ہے، وَمَحْبُوبِ اور میرا محبوب ہے، وَمَحْبُوبِ اللَّهِ اور اللہ کا محبوب ہے، وَسَيَقُولُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ اور اس کی شان اولیاء اور اقطاب میں ویسی ہوگی جیسے شان میری ہے انبیاء اور رسول میں۔ آگے فرمایا کہ کشانی بین الانبیاء والرسل، جیسے انبیاء اور مرسلین میں میری شان ہے ایسے ہی اس کی شان اولیاء اور اقطاب میں ہوگی۔ تو شاعر کہتا ہے، غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء، جو محمد درمیان انبیاء۔ عزیزان گرامی، اس یہاں سے ہمیں معلوم چلا کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیوں بیان کرتے ہو، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کیوں بیان کرتے ہو؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت غوث اعظم کی شان حضور علیہ السلام نے خواب میں آ کے آپ کے والد محترم کو خواب میں آ کے آپ کی شان کو بیان فرمایا ہے کہ تیرے بیٹے کی عبد القادر ہوگا، اس کی یہ شان ہے، اولیاء اور اقطاب میں سب کا سردار ہوگا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت ولی ہونے کا آپ کو کب پتہ چلا؟ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم یہ پوچھتے ہو کہ مجھے ولی ہونے کا کب پتہ چلا؟ جب تک میری ایڑیاں کسی ولی کے اوپر لگتی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ولی ولایت عطا ہی نہیں فرماتا ہے، ولایت عطا ہی نہیں فرماتا ہے۔ یہ تو ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، شان ہے۔ بندہ جب تک ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم مبارک اس پر نہ لگ جائے، جب تک آپ سے وہ نسبت نہ کر لے، غوث پاک سے نسبت نہ ہو، پھر وہ گدی نشین پہ بیٹھا رہے، کروڑوں لاکھوں اس کے مریدین ہو اور ولایت کا اور کرامت کا اپنا چرچا ڈنگا بجاتا رہے، غوث اعظم کا بغض، حسد، کینہ اس کے سینے میں ہو، تو یاد رکھیں کہ وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر وہی ہے جو غوث اعظم کا غلام ہے، جو غوث اعظم کا عاشق ہے وہی پیر ہے۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو صالح کو یہ بھی خوشخبری سنائی کہ تمام اولیاء تمہارے بیٹے کے مطیع ہوں گے اور ان کی گردنوں پر ان کا قدم مبارک ہوگا، ان کی گردنوں پر آپ کے بیٹے عبد القادر کا غوث اعظم کا قدم مبارک ہوگا۔ عزیزان گرامی، شیخ ابو بکر بن حوار نے ایک دن اپنی مریدین سے فرمایا کہ عراق میں عنقریب عراق میں ایک عجمی شخص پیدا ہوگا اور اس کی ولایت کا عام چرچا عام ہوگا اور اس کا مقام اور شان یہ ہوگی، قدمی حالی علی رقبت کلی ولی اللہ، کہ وہ یہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کے ہر اللہ کے ولی کے گردنوں پر ہے، وہ یہ اعلان کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے پہلے ہی خوشخبریاں بڑے بڑے اکابر نے، بڑے بڑے بزرگان نے دی، حضرت جنید بغدادی نے دی، حضرت رفاعی علیہ رحمہ نے دی، بڑے بڑے بزرگان نے خوشخبریاں سنائی ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بشارت سنائی ہے۔ اسی طرح آپ کے اور میرے ہو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تو شان ہے کہ آپ سے پوچھا
کہ آپ کو یہ کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب میری عمر 10 برس کی تھی تو جب میں مکتب جاتا تھا تو مجھے فرشتے مکتب چھوڑنے کے لیے جایا کرتے تھے اور یہ پکارتے تھے کہ راستہ دو اللہ کا ولی آ رہا ہے. اور جب میں گھر سے مکتب سے واپسی گھر آتا تھا تو فرشتے مجھے مکتب سے گھر واپسی چھوڑنے کے لیے آیا کرتے تھے. تو مجھے پتہ چل گیا کہ میں عام انسان نہیں ہوں بلکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نیک بندہ ہوں، ولی ہوں. اسی طرح حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ 55 کا واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ جنگل کی طرف نکل گئے. جب جنگل میں آپ نے دیکھا کہ ایک بیل جا رہا ہے، آپ اس بیل کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے تو آپ نے ایک آواز سنی. وہ آواز یہ تھی، یا عبد القادر ما لہذا خلقتا، اے عبد القادر، رب تعالیٰ نے تیرے کو اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا کہ تو جنگل میں سیر کرتا پھرے. تو جیسے ہی آپ نے آواز سنی تو آپ تھوڑا خوف زدہ ہوئے اور ڈرتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس آ گئے. والدہ کے پاس آ گئے. جب اپنے گھر پر گئے تو آپ نے میدان اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر کیا دیکھتے ہیں کہ میدان عرفات میں لوگوں کا مجمع ہے. اب یہ کہاں بغداد کہاں مکہ المکرمہ. جب آپ نے یہ دیکھا اور خوف زدہ ہو گئے. پھر اپنی ماں والدہ کے پاس آئے تو اپنی والدہ سے یہ عرض کی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ میں علم دین حاصل کروں، لوگوں کی خدمت کروں، علم دین کا کام کروں. تو بہرحال پھر آپ کی والدہ محترمہ نے اجازت دی. آپ سفر علم دین کے لیے روانہ ہو گئے جیلان سے. تو پھر وہ سارا واقعہ تھے، چور والا واقعہ، پھر یہ میں ذکر نہیں کر رہا کیونکہ اکثر آپ لوگ یہ سنتے رہتے ہیں. تو عزیزان گرامی ایک ایسا علم حاصل کیا، ظاہری بھی باطنی بھی. پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہو گیا، اتنا بڑا مقام ہو گیا کہ عراق کے بڑے بڑے مفتیان کرام، مصر کے بڑے بڑے مفتیان کرام سے جو سوال حل نہیں ہوتے تھے وہ حضرت پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جواب عطا فرماتے تھے. ان کے جواب عطا فرماتے تھے. ایک مرتبہ سوال یہ آیا کہ ایک شخص نے یہ کہا اپنی زوجہ سے کہ وہ اللہ کی ایسی عبادت کرے گا کہ جس وقت کوئی بندہ وہ عبادت نہ کر رہا ہو. اگر میں نہیں کر سکا تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہیں. اب یہ سوال جو ہے بڑے بڑے مفتیان کرام کے پاس چلے گیا. مصر کے بڑے بڑے شیخ الحدیث، مصر کے بڑے بڑے شیوخ کے پاس یہ سوال گیا، عراق والوں کے پاس گیا. تو عزیزان گرامی سب عاجز ہو گئے. اب وہ کون سی عبادت ہے جس میں کوئی نہ کر رہا ہو؟ اگر مثال کے طور پر پاکستان میں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ انڈیا میں نہ پڑھ رہا ہو. تو پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ سوال آیا تو آپ نے فوراً ہی اس کا جواب ارشاد فرما دیا. آپ نے فرمایا اس شخص سے کہو کہ کعبۃ اللہ جائے، وہاں پر کعبۃ اللہ کو تھوڑی دیر کے لیے خالی کروائے اور اکیلا تنہا اس کا طواف 7 چکر لگائے، طواف کرے، اس کی قسم پوری ہو جائے گی، طلاق نہیں ہوگی. اب طواف کرنا، اب یہ کعبۃ اللہ کا صرف واحد وہ جگہ ہے جہاں پر بندہ اگر طواف کرتا ہے تو کوئی دوسرا کعبہ نہیں ہے، کوئی دوسرا کعبہ نہیں ہے. غوث پاک نے فرمایا اس بندے کو کہے کہ مکہ جائے، وہاں پر طواف کے چکر لگا لے، خالی کر لے، اکیلا کرنا، اس کی قسم پوری ہو جائے گی اور طلاق واقع نہیں ہوگی. عزیزان گرامی، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے فقاہت سے بھی نوازا تھا. اسی طرح امام احمد بن حنبل، کیونکہ آپ جیسے ہم الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فالو کرتے ہیں، اسی طرح امام شافعی علیہ رحمہ کے فالو کار علیحدہ ہیں، شافعی جو کہلاتے ہیں، مالکی علیحدہ ہیں. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حنبلی تھے. آپ حنبلی فقہ کو فالو کیا کرتے تھے. تو آپ ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل کے مزار پر تشریف لے کر گئے تو وہاں پر دیکھا کہ آپ حضرت امام احمد بن حنبل اپنے مزار سے نکل کر باہر تشریف لائے اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لگایا اور یہ فرمایا، اے غوث، علم شریعت، علم طریقت
اور علم حال اور فعل حال میں تمہارا محتاج ہوں۔ حضرت امام محمد بن حنبل اتنے بڑے امام، وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں کہ میں تمہارے علم شریعت میں محتاج ہوں، علم حقیقت میں محتاج ہوں۔ عزیزان گرامی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تو یہ شان ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی زیارت کی اور حضور علیہ السلام نے آپ کو یہ فرمایا، اے میرے نواسے، تو لوگوں کو تبلیغ کیوں نہیں کرتا، بیان کیوں نہیں کرتا؟ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو بڑے بڑے فصحاء ہیں، عربی ہیں، میں عجمی ہوں، مجھ سے گھبراہٹ ہوتی ہے، مجھ سے بیان نہیں ہوتا۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ مبارک میں اپنا لعاب دان کو داخل کیا اور پھر فرمایا، اے غوث، اے میرے نواسے، تو تبلیغ کر۔ پھر دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں 6 مرتبہ لعاب دان کو ڈالا، 6 مرتبہ لعاب دان کو ڈالا۔ یہ مقام ہو گیا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آپ کی محفل میں، آپ کے اجتماع میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا اور سب ہیبت سے آپ کی بات کو، توجہ کے ساتھ آپ کی بات کو، آپ کے بیان کو سن رہے ہوتے تھے۔ عزیزان گرامی، اور آپ کے یہ مجمع میں یہ خاصیت تھی کہ جو بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مجمع میں شریک ہوتا، جس نیت سے آتا، اللہ تبارک و تعالی غوث پاک کے بیان کے صدقے سے، غوث پاک کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کی، اس کی ہر مراد کو، ہر حاجت کو پورا فرما دیا کرتا تھا، پورا فرما دیا کرتا تھا۔ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں، اجتماع میں، محفل میں کئی لوگوں کو حضور اکبر نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ لوگ حضور غوث اعظم کی محفل میں آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے کوئی مصیبت میں اگر کوئی یاد کرے، کوئی مصیبت میں مجھے کوئی یاد کرے تو فریاد کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں میرا وسیلہ دے کر رب تعالی کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، رب تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور یہ کہ جو بات ہے یہ بہجت الاسرار کتاب میں موجود ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے حیات کے حساب سے، سوانح حیات کے حساب سے بہجت الاسرار یہ بہت مستند کتاب ہے، اس میں کسی علماء کا، کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے، اس کی ہر بات سچی اور حق ہے۔ اس کتاب میں کہ اگر کوئی بھی اگر پریشان ہے، مصیبت میں ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ دے کر رب تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں، غوث پاک فرماتے ہیں رب تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ دے کر دعا مانگا کریں، انشاءاللہ اب رب تعالی آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حکومت تھی وہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جناتوں پر بھی آپ کی حکومت تھی، آپ کی حکومت دریاؤں پر بھی تھی، آپ کی حکومت پہاڑوں پر بھی تھی۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام تھا۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا، لوگ جانے بچاتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے شہروں کو، گاؤں کو خالی کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، حضرت دریائے دجلہ بلک کا پانی جو ہے بہتا ہوا آ رہا ہے، ہمارے گھروں کو ڈبا رہا ہے، حضرت آپ کچھ کیجئے۔ پیران پیر آپ کے اور میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک عصا لے کر گئے اور ایک تصے کو گھاڑ دیا اور کہا، دجلہ کو کہا، اے دجلہ یہاں تک تیری حد ہے، اس سے آگے نہ آنا۔ تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ دجلہ کا پانی اس عصا کے جہاں آپ نے عصا کو گھاڑا تھا اس سے 1 انچ بھی زیادہ آگے نہیں بڑھا،
ایک इंच आगे भी नहीं बढ़ा। तो मालूम ये हुआ कि हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला का हुक्म तो दरिया भी मानता है, पानी भी मानता है, जिन्नात भी मानते हैं। एक मर्तबा एक शख्स की बेटी को ये जिन्नात उठा कर लेकर चला गया, उसने ज़माने भर में ऐलानात करवा दिए, ढूंढता फिरा लेकिन नहीं मिला। गौसे पाक की बारगाह में आता है तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कहां से गायब हुई है? उसने पूरी तफसील बताई। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि फुला फुला जिन तेरी बेटी को लेकर चला गया है, तो फुला फुला जंगल में जा और वहां पर एक जिनों का बादशाह आएगा और बादशाह से कहना कि मुझे गौसे पाक ने भेजा है, मुझे गौसे पाक ने भेजा है, और उनसे ये कहना कि तुम्हारे जिनों में से एक जिन मेरी बेटी को लेकर आ गया है तो उससे छुड़वा लेना। तो हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सच्चा आशिक जंगल में पहुंच गया। आधी रात हुई तो एक जिन्नों का बादशाह जब आया, उसने पूछा भाई आप यहाँ क्यों बैठे हो? तो उसने सारी बात बताई कि मुझे गौसे पाक ने भेजा है। अदब के मारे, ताज़ीम के मारे वो उतर गया अपने घोड़े से और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुनकर ही कांपने लगा और उसने सारे जिनों को ऐलान करवा दिया कि कौन ऐसा बदबख्त जिन है जो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम की बेटी को उठाकर लेकर आया है। तो अज़ीज़ान गिरामी फिर एक जिन मिला और उसने उसकी काम किया था, तो उसके बादशाह के सामने उस जिन को पेश किया गया, उसकी बेटी को भी छोड़ा गया और फिर बादशाह ने उस जिन की गर्दन उड़वा दी, उस जिन की गर्दन उड़वा दी ये कहकर कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलामों को तू उठाकर लेकर क्यों आया? तो फिर उस जिन के बादशाह ने ये कहा कि गौसे पाक से अर्ज करना हमें माफ कर दें, अब इंशाअल्लाह ऐसी कोई गलती नहीं होगी, अब इंशाअल्लाह ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अज़ीज़ान गिरामी ये मकाम है आपके और मेरे गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। इसी तरह हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकाल दिया, उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाह रहा। इसी तरह हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया और उसने आकर अर्ज की गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैंने सुना है सोहबत इख्तियार नहीं की, हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुरीद नहीं है। अर्ज करता है मैंने सुना है कि आपके पास जो भी आता है कैसी भी हाजत लेकर आता है तो वो आप उसकी हाजत को पूरा फरमा देते हैं, आप उसकी हाजत को पूरा फरमा देते हैं। तो मेरी एक हाजत है, मेरी एक ख्वाहिश है। तो हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया क्या तेरी हाजत है, क्या तेरी मुराद है? तो उसने अर्ज की मेरी हाजत ये है, मेरी मुराद ये है कि मेरे यहाँ लड़कियां तो हैं, मेरे पास बेटा पैदा नहीं हुआ, मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ बेटे की विलादत हो। तो हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जा तेरे यहाँ बेटा ही पैदा होगा, तेरे यहाँ बेटा ही पैदा होगा। और आज अगर कोई ये कहे पीर या फिर कोई हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अकीदत ना रखने वाला तो सिर्फ फतवे लगा देगा। भाई अल्लाह तबारक व तआला का काम है ये, लड़की देना पैदा करना या लड़का, जो काम बेटी पैदा हो या बेटा पैदा हो अल्लाह के हुक्म से होता है। तो गौसे पाक माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इतराज कर सकता है कि गौसे पाक कौन होते हैं, माज़अल्लाह इतराज करते भी हैं। गौसे पाक कौन होते हैं जो बेटा दे या बेटी दे? आज भी लोगों यही दुख है, ये पेट का दर्द है उनका कि गौसे पाक थोड़ी करने वाला गोश्त जो अल्लाह की जात है, अल्लाह की जात है गोश्त, या गोश्त के ना अल्लाह को है और अल्लाह के बंदे। तो ये तो बता गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हम जो तलब कर रहे हैं, मांग रहे हैं, उन्हें खुदा समझ कर नहीं मांग रहे, बल्कि गौसे आजम यहाँ तक के जितने अंबिया किराम है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात मुबारका भी अल्लाह तबारक व तआला की अता से देते हैं। रब ताला की अता है तो वो नवाजते हैं। अगर रब ताला की अता कोई किसी का अकीदा ये हो कि वो खुद से देते हैं, रब की अता नहीं खुद से देते हैं, तो फिर ये शिर्क होगा। रब ताला के महबूब बंदे हैं। अज़ीज़ान गिरामी सैकड़ों आयतें मुबारका हैं, लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा। बहरहाल तो गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आए और अर्ज की कि मुझे
میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہو؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں تیرے یہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ جب وہ گئے تو تھوڑے میں کچھ مہینوں بعد جب آئے دیکھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین کے ساتھ تھے، اس نے آگے چلانا شروع کر دیا، عرض کی حضرت آپ نے تو یہ کہا تھا کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، لیکن پھر سے میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہو گئی، پھر سے یہاں میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہو گئی۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو لپٹ کر ہی واپسی اپنے گھر لے کر چلے آؤ، اور غور سے دیکھ یہ بیٹی نہیں بیٹا ہے، لیکن یہاں نہیں دیکھنا، یہاں نہیں دیکھنا، اس کو واپسی تولے میں کپڑے میں لپیٹ کر اپنے گھر لے کر جا، وہاں پر